راہ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی. آپ ہی کا اپنا پروگرام راہ زندگی اور میں ہوں آپ کا میزبان عادل مشتاق سبھی کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ کی ہر طرح سے آپ پر رحمت قائم ہے اور میری دعا بھی ہے کہ خداوند تعالیٰ اس رحمت کو اس فضل کو ہمیشہ آپ پر اور آپ کے خاندانوں پر قائم اور دائم رکھے. آمین ثم آمین. سامعین بات یہ ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی ذات کا اگر مطالعہ کریں اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ خدا تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر طرح سے عظیم ہے, مہربان ہے اور انسانوں کا بہت خیال رکھتی ہے. 3500 سال پہلے کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ بنی اسرائیل جب ملک مصر میں سے نکلے اور نکلنے کے بعد خدا تعالیٰ نے ان کو ہر طرح سے اپنی پناہ میں رکھا اور ایک وقت آیا کہ ان کو لگا کہ شاید خوراک کی کمی یا قلت ان کی موت کا سبب بنے گی, ان کی ہلاکت کا سبب بنے گی. لیکن خدا تعالیٰ نے وہاں پر اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور حضرت موسیٰ کو یہ تسلی بخشی کہ ان کے لیے خوراک بھی مہیا ہوگی اور ہر طرح سے میں ان کے ساتھ رہوں گا. اور خدا تعالیٰ نے 40 سال تک آسمانی خوراک کا انتظام کیا. اور یوں میں یہ سوچ رہا تھا کہ کبھی کبھی ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور کبھی کبھی حالات کی وجہ سے بہت مایوس ہو جاتے ہیں, لیکن خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی انتظام کر رکھا ہوتا ہے اور وہ انتظام جب ہم اس سے واقف ہوتے ہیں تو پھر ہم برملا کہہ اٹھتے ہیں کہ خداوند تیرا شکر ہو, تو واقعی بہت رحیم اور بہت کریم ہے. تو اس لیے ہم نے خداوند تعالیٰ کی پروردگاری پر کبھی شک نہیں کرنا اور صرف اسی پر بھروسہ کرنا ہے. تو آئیے اسی بات کے ساتھ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس. کلام مقدس میں مرقوم ہے, اے میرے بھائیو, اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہوں تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ, گرم اور صحت رہو, مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہوں تو اپنی ذات سے مردہ ہے. سن رہے تھے ہم تلاوت کلام مقدس اور یقیناً جس طرح سے آغاز میں بات کی گئی کہ آزمائشیں آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں اور یہ ہمیں ایک طرح سے چھانٹتی ہیں اور ہمیں مضبوط بناتی ہیں تاکہ ہم میں کچھ کمی نہ رہ جائے اور یہ ہمیں مضبوط کرتی ہیں. تو خدا کرے کہ ہم آزمائشوں میں, مشکلات میں خداوند تعالیٰ کے ساتھ مضبوط اور وابستہ رہیں, کبھی بھی اس سے انحراف نہ کریں اور کبھی بھی اس کی ناشکری نہ کریں. آئیے پھر شکر گزاری کی بات ہے تو اسی تعلق سے ہم دیا گیت بھی سنتے ہیں اور اپنے ایمان میں اور زیادہ تقویت پاتے ہیں. خدایا شکر ہے تیرا ہمیں یہ دن دکھایا ہے, خدایا شکر ہے تیرا ہمیں یہ دن دکھایا ہے. تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جھکایا ہے. تیرے در پر ہم آئے ہیں اور اپنا سر جھکایا ہے. خدایا شکر ہے تیرا ہمیں یہ دن دکھایا ہے. خدایا شکر ہے تیرا ہمیں یہ دن دکھایا ہے. ہم اپنے سارے ہدیے لے کر تیرے گھر میں حاضر ہو. ہم اپنے سارے ہدیے لے کر تیرے گھر میں حاضر ہو. کلام پاک میں تو نے
दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। मेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है। मेरी जो सरफराजी है वो तेरी मेहरबानी है। तेरे लुत्फ़ करम का या रब किसने भेद पाया है। तेरे लुत्फ़ करम का या रब किसने भेद पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा हमें ये दिन दिखाया है। सुन रहे थे हम बहुत ही बाबरकत गीत कि खुदाया शुक्र है तेरा, और वाकई खुदावंद ताला की जात का शुक्र है जो हमें हर चीज से मामूर करता है, आरास्ता करता है और कभी भी हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं आने देता। और जैसे मैं परवरदिगारी की बात कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि अगर हम हजरत एलिया की बात करें तो हजरत एलिया के लिए खुदावंद ताला ने कौओं को मुकर्रर कर दिया कि उनको खुराक मुहैया करें, और इसके बाद फिर खुदा ताला ने बेवा को भी जिम्मेदारी बख्शी कि उनकी खुराक का बंदोबस्त करे। और ना सिर्फ वो बल्कि बेवा और उनका बेटा भी उस खुराक से आसूदा होता रहा। तो खुदावंद ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जो वाकई हमारा परवरदिगार है। तो जनाब शुक्रगुजारी इस बात के लिए भी कि आप हमें खत भेजते हैं, आप हमसे राबिता करते हैं, हमें यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है। तो पता नोट फरमा लीजिए जिस पर आप हमें खत लिख सकते हैं। प्रोग्राम राहे जिंदगी, पीओ बॉक्स नंबर 117, फैसलाबाद, पाकिस्तान। इसके अलावा जनाब आप हमें फोन कॉल या SMS भी कर सकते हैं। 0333 4825 नंबर है, और व्हाट्सएप यूजर इस्तेमाल करेंगे 0305 3377 और फेसबुक आईडी है PCRM फैसलाबाद, और यूट्यूब चैनल है जनाब पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज। आप इस आईडी और यूट्यूब चैनल पर मौजूद प्रोग्राम्स को सुनिए और इन पर कमेंट्स कीजिए, इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अहबाब के साथ इनको शेयर भी जरूर कीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी जनाब आपके खतूत और SMS का एक बहुत ज्यादा ढेर मेरे पास मौजूद है, तो मैं उनको शामिल किया चाहता हूँ। अभी जनाब सबसे पहला खत मेरे पास मौजूद है प्यारे भाई जिशान सैफुल मुलूक का। आपका नाम बहुत प्यारा है, आपका ताल्लुक है साहिवाल से। आपने कहा कि सर सलाम तो वासलाम। आपने कहा कि प्रोग्राम राह जिंदगी बहुत अच्छा है, तमाम प्रोग्राम और इसके सिलसिले बहुत अच्छे हैं, और कहते हैं कि मुझे तिलावत कलाम मुकद्दस बहुत पसंद आया, बहुत कमाल है। और कहते हैं कि सेफ्टी का सिलसिला बहुत अच्छा है और आपने हौसला अफजाई की है मेरी, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आपका प्यारे भाई। और राय वलायत साकी, आप हमारे बहुत ही बाकायदा लिसनर हैं। आपका ताल्लुक है फ्रेंड्स रेडियो लिसनर्स क्लब शहर सैयद वाला, जिला ननकाना साहब से। आपने कहा है कि अस्सलामु अलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपने कहा जोशुआ भाई, उस्मा बाजी, आदिल मुश्ताक और अनवर साहब अस्सलामु अलैकुम। तो बहुत शुक्रिया जनाब, वालेकुम अस्सलाम। आपने कहा कि आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, हमदिया गीत बहुत अच्छा होता है, और जब दोस्तों के प्यारे प्यारे खुतूत आप शामिल करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। नीज आपको कुदरत के करिश्मे और दीगर सिलसिले भी आपको बहुत पसंद आए हैं। दुआ का सिलसिला आपने उसको भी सराहा, तो बहुत शुक्रिया आपका। गुलाम सरवर बलोच, आपने कहा कि प्रोग्राम राह जिंदगी सुना आज उस्मा यूनुस की आवाज में, बहुत अच्छा लगा, और कहते हैं कि हमें तिलावत कलाम मुकद्दस, हमदिया गीत और दीगर सिलसिले
बहुत पसंद आए। तो बहुत शुक्रिया प्यारे भाई, हमें भी आपके खतूत, आपके पैगामात बहुत अच्छे लगते हैं और हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हाजी लियाकत अली ईमान, आपने भी प्रोग्राम को सुना, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके अलावा जनाब मेरे पास व्हाट्सएप पर जो भेजे गए पैगामात हैं उनको भी शामिल करने का वक्त आन पहुंचा है। तो जनाब मेरे पास मौजूद है बिलाल भुट्टा साहब का व्हाट्सएप मैसेज, जिनका ताल्लुक है बहावलपुर से। आपने कहा कि प्रोग्राम बहुत अच्छा है, यशवा भाई बड़े खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम पेश किया, कमाल प्रोग्राम, और कहते हैं कि हमने बहुत मालूमात हासिल की। बहुत शुक्रिया जी। आदिल भाई, आपने भी बड़े खूबसूरत अंदाज से प्रोग्राम पेश किया, बहुत शुक्रिया। उस्मा यूनुस की भी आपने इसी तौर पर तारीफ की है और आपने कहा है कि प्रोग्राम के सभी सिलसिले बहुत पसंद आपको आए। तो बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपका, और मैं शुक्रिया अदा करूंगा पूरी टीम की तरफ से आप सभी का। राय विलायत खैर साकी ने व्हाट्सएप पर भी प्रोग्राम को सुना और इसके अलावा आपने कमेंट किए। तो बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का जो इतनी मोहब्बत के साथ हमें प्रोग्राम को सुनकर उस पर कमेंट करते हैं। इरशादुल असर जाफरी, आपका बहुत शुक्रिया। और आपने सुना प्रोग्राम और आपने कहा कि आगाज में जो बात हुई उससे बहुत सुकून मिला, और कहते हैं कि बिजली के बिलों के लिए भी जरूर दुआ कीजिएगा। हम दुआगो हैं कि खुदावंद ताला हमारे मुल्क में जितनी भी परेशानियां हैं उनको दूर करे, और खुदा करे कि हमारे मुल्क की मैशत बेहतर हो जाए, यहाँ पर खुशहाली आ जाए। तो हम जरूर इस बात को दुआ में याद रखेंगे। असद मुराद, आपका ताल्लुक है जिला कीच सिंध से, और आपने कहा है कि जोशुआ भाई की आवाज में आपने प्रोग्राम सुना, आपको बहुत अच्छा लगा। आपने कहा कि कलामे मुकद्दस और हमदिया गीत और दीगर सिलसिले आपको बहुत पसंद आए, बहुत शुक्रिया। और आपने कहा कि कुदरत के करिश्मे मेरा फेवरेट सेगमेंट है, बहुत शुक्रिया जी आपका। अभी मेरे पास खत मौजूद है बहावल नगर रेडियो लिसनर्स क्लब के साथियों का, जिनमें शामिल हैं अमजद खान, हकीम सदीक माखा, डॉक्टर जफर भुट्टा, जुबैर अब्बासी, डॉक्टर मुदस्सर तुफैल, अमजद महमूद जख्मी और नियाज अहमद और प्यारे भाई असलम खान। आपने कहा कि प्रोग्राम सुना, बहुत अच्छा लगा, और उस्मा यूनुस की आवाज में आपने प्रोग्राम सुना है और आपने कहा है कि हमें बहुत अच्छा लगा है। और आप कहते हैं कि जो लिसनर्स के खतूत हैं वो हमारे दिलों की धड़कन है। ना सिर्फ वो आपके दिलों की धड़कन है जनाब, वो राह जिंदगी की पूरी टीम के दिलों की धड़कन है। तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में खत लिखा, बहुत खूबसूरती से आप प्रोग्राम में खत लिखते हैं, आपको सभी सिलसिले भी बहुत पसंद हैं। तो हम तहे दिल से आप सभी साथियों का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। और अभी जनाब मैं दिल तो मेरा चाहता है कि इस सिलसिले को जारी रखा जाए, लेकिन आपको पता है कि वक्त मुख्तसर है, इसलिए मैं इख्तिसार के साथ कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा खतूत को शामिल करूं। तो अभी इस सिलसिले को यहीं पर समेटते हैं और बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं हमारा और आपका मनपसंद सिलसिला सराइकी ड्रामा। आसम ये दसाऊं असल सारी उम्र में हैंड टू माउथ ही रासूं। क्या मतलब? मदे आजम साहिबा, मतलब ये है जो घर च ना कोई चज दा फर्नीचर है, ना बाला किते कोई रिफ्रेशमेंट दा सामान है, ना कोई कपड़ा है, ना कोई जेवर है जो बंदा कहीं फंक्शन ते ही पावनी। अच्छा आई खैर है, वल दौरा पै गए जनाब को? दौरा ना पवे, कल चौधरी साहब दी शादी दी सालगिरह है, उन्हें पूरी कॉलोनी को इनवाइट कीते अते इत्था 19वें स्केल दे अफसर दी जाल कनु जेवर ता जेवर पावन किते कपड़े कोई नहीं। ओए क्यों ना शुक्री थी नहीं, बेहतरीन जोड़ा है बनारसी तेरे को। मिस्टर आजम मैं बेहद सीरियस हाँ, चलो मैं शादी दी सालगिरह ते ना वैसा, पर बाला ना क्या करा, टीवी है तो आज महीना थी के खराब है, बाल रोज दाल खा खा के तंग आ गए। हिसाब किताब तो तू आप रखे नहीं, मैं तेरे को नहीं पूछे हैं तो क्यों पूछा? मेरा हिसाब तो वही कमजोर है। जिया जिया इनकम टैक्स दे महकमे दे अफसर होवे अते उंदा हिसाब कमजोर होवे नामुमकिन। अलबत्ता ए जरूर है कि आमदनी कमजोर जरूर है। माकूल तनख्वाह है जे घर दा बजट सही बनाया वने। ओए लोकां दा थिंदा मत्था देख के अपना सुक्का मत्था न बनीवे ता दरे। मदिया खानम मैं को ये दस जो ते को सारे गाली महीने दे आखिरी हफ्ते क्यों याद आनन? नहीं कीते जे पहले हफ्ते याद करवावा था, बल सारा महीना ही असा भूख मरसूं। मदिया बेगम जी, ना मेरे प्यू ने मेरे को हराम खवाया ते ना मैं अपने बालों को हराम खवे था।
میرا رزق حلال میری تنخواہ ہے. جے تو اندیج گزارا کر سکتی ہے تو کر، ورنہ بالاں کو گھن کے تے وسطی چلی وائیں. زمین دا ٹکڑا ہے وہ کو وہا اتے کھا بس. جیا جیا تسا تے میں خام خائے بلڈ پریشر ہائی چکریں دے ہو اپنا. ذرا گال کرو صحیح. کیا گال کرو؟ اچھا تسا غصہ نہ کرو. آئی ایم سوری. I am also sorry. السلام علیکم. وعلیکم السلام. How are you, Madiha Bhabhi? فائن بھائی صاحب اللہ دا شکر ہے. اے کیا بھابی تساں ساڑی سالگرہ تے نہیں آئے، اے ہے تہاڈا حصہ. بھائی صاحب اندر تے تشریف گھن چلو. چلو تشریف رکھو. میں ذرا نہیں بھابی نہیں، اے تکلف چھوڑو، فی الحال اساں کچھ نہ پیسوں. ندرت. ہاں مدیہ. لفافہ تے دے. ہاں بھابی اے دو جوڑے تو ہاڈے اتے بالاں دے کپڑے تے مٹھائی. خام خواہ دی تکلیف کیتی وے. میرے خیال وچ انہاں دی لوڑ کوئی نہ ہے، بلکہ میں بہت شرمندہ ہاں جو تہاڈی خوشی شریک نہیں تھی سکے. ارکا اعظم ہوری اسلام آباد چلے گئے دراصل، اتے میری طبیعت ٹھیک کوئی نہ ہے. اچھا کوئی گال نہیں، 100 فنکشن میں آسن. ہاں اچھا بھابی میں کو ذرا اجازت. ندرت شاید باسی، میں کچھ بنا گھر اندر وچ مٹھائی دیونی ہے. خدا حافظ. ندرت یہ کیا ضرورت ہے انہاں سوغاتاں دی؟ اچھا بس ہن قصہ بلا شروع نہ کرو. بس تیل لا کے کھین آئے ہیں. اعظم صاحب چوتری تے افسر بھی ہیں، خدمت نہ کروں تا. اچھا اے گال ہے. بس بس تاول بس زیادہ تائے چاون دی لوڑ نہیں. تیری گال تے جواب دیتے تو جو ول آدھی پئی ہمیں تکلیف دی کیا لوڑ ہے. بھائی تو میری بہن ہے، بال میرے بھنیجے اتے اعظم صاحب بھڑویا. جی بس. او اے بھائی جان اعظم کتے مٹھائی دا ڈبا پتیسے دا چودھری آدن انہاں کو بہت پسند ہے. ہائی پر ہون تا مٹھائی کول بالکل پرہیز ہے. اچھا خیریت؟ جی انہوں کو شوگر ہے نا، پتہ نہیں کیوں تھی گئی ہے. آدن پریشانی تے ڈپریشن کنو تھی دی ہے. ہاں ایک بئی وجہ بھی ہے، او ہے کم دی زیادتی. اتے آج کل دی وڈی پریشانی ہے مالی پریشانی. او تا ہے مگر کیا کروں. شوگر تے بہو علاج ہیں. وڈا علاج پرہیز ہے. نشاستہ دار چیزاں کنو اتے انہاں چیزاں کنو جنہاں وچ مٹھاس ہوے. ہاں سب کنو وڈا علاج ہے صبح شام دی باقاعدہ سیر. کوشش تو کریں دے ہیں، سیر بھی باقاعدہ کریں دن. بس بے قاعدگی اون ویلے تھی وے دی چڑے ویلے ٹور تے وے دن. اچھا میں جلدی ہاں. اے تو بھئی کوئی گال نہ تھئی، نہ چاہ نہ پانی، بس میں گالیاں چی لگے بیٹھے رہ گئے. اپنا گھر ہے والا آوے سو. رزق حلال کھاون دی خاطر. واہ. اے اون نوار میں چودھری دی امیری دا ذکر کریں دی پئی ہم تا. ہاں چودھری تے فرید صاحب تے اینٹی کرپشن دا چھاپا پے وے. اتے او دوہے گرفتار تھی گن اے پرسوں والے دی. آدن کوئی مضبوط پارٹی ہے جنہیں ریٹ کروائے. تو باہیں حرام دے تصور کول بھی. ویری سیڈ. ول مسز چودھری ندرت پریشانی دے عالم وچ کار ڈرائیو کریں دی پئی ہے. توبہ دی جائے اون شری دا ایکسیڈنٹ تھی گئے. 4 پسلیاں او ترٹ گئے. بڑا عبرت دا مقام ہے. اتے سنے کوٹھی کار ہر شے تے تحقیق تھیندی پئی ہے. اے رکھا آمدنی تے خرچ دا حساب تھیندا پے وے انہاں دا. شکر ہے اللہ دا تساں کدا ہی جا پیسہ نہ گھن آیا وے. اللہ معافی دے وے. حرام کدا ہی نتیجہ کڈھیندے. بالکل. کیوں جو ایندے پچھوں مظلوماں دیاں ہاواں تے محروماں دیاں بد دعاواں ہوندن. جے کو تو سوغات آدی ہے نا، بالکل دراصل اے رشوت ہوندی ہے، اے جہنم ہوندے. جی ہاں. جی تو سن رہے تھے ہم ڈرامہ سرائکی اور سوغات. واقعی سوغات تو سوغات ہی ہوتی ہے، اور آج اسی پر بات کی گئی. اور ملکوں کی سوغات ہوتی ہے، علاقوں کی سوغات ہوتی ہے، اور یہ جب بھی کسی کو تحفتاً پیش کی جاتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. تو جناب خوشیوں کو اسی طور پر بڑھانے کے لیے ہمیں اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے. اور جناب ہمیں لوگوں کی زندگیوں کے ایسے تجربات بھی بہت پسند آتے ہیں جو ہمیں تھوڑے سے وقت میں
بہت کچھ سکھا جاتے ہیں۔ جی ہاں، میری مراد ہے یہاں پر آپ بیتی سے، اور جن میں ہم مختصر سے وقت میں اتنی قیمتی باتیں سیکھ لیتے ہیں کہ ہم برکت بھی پاتے ہیں اور اپنے لیے اسباق بھی لیتے ہیں۔ تو آئیے پھر مل کر سنتے ہیں۔ میرا نام امجد پرویز ہے اور میرا تعلق کمال پور سے ہے، گاؤں سے، اور فیصل آباد سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ مجھے آج سے 35 سال پہلے ایک بات یاد آتی ہے، ایک واقعہ میری زندگی میں رونما ہوا۔ بے شک یہ سمپل بات ہے، لیکن میں نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جب کبھی بھی اس کو یاد کرتا ہوں تو میں اپنے دوستوں میں بھی اس بات کو شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے دوست تھے ڈاکٹر جوید اقبال چیمہ صاحب، ان کی والدہ کافی بیمار ہو گئی اور ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ اس کو اس طرح ان کی میڈیسن دینی ہے اور ان کی ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ بالخصوص جو میں بات کہنے والا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے یہ بتایا کہ اس کو میٹھی اشیاء نہیں دینی، اور فروٹ میں سے انہوں نے کہا کہ آج کل انگوروں کا سیزن ہے، بالکل انگور نہیں انہیں دینے، کیونکہ ان کے گلے میں کس طرح کا کوئی مسئلہ تھا جس سے ان کو شدید قسم کی الرجی تھی۔ تو ایک دن ان کی والدہ نے کہا کہ انگور کھانے کو میرا دل کر رہا ہے۔ میرے دوست ڈاکٹر جوید صاحب نے مجھے ساتھ لیا اور ہم موٹر بائک پہ بیٹھ کے ہم دارالحسان چلے گئے۔ وہاں سے ہمیں انگور نہیں ملے اور پھر ہم چک جمرہ آئے، لیکن اس کے بعد ہمیں فیصل آباد آنا پڑا۔ وہاں سے انگور خریدے اور پھر ہم واپس گاؤں چلے گئے، اور ڈاکٹر صاحب نے جب انگور لیے تو انہیں صاف کر کے اپنی والدہ کے پاس لے گیا، اور جب اس نے اپنی والدہ کے سامنے پیش کیے تو اس کے کھانے سے پہلے اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ ماں جی یہ انگور آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں، کیونکہ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ نے ان کو نہیں کھانا، کیونکہ یہ آپ کے لیے الرجی اور آپ کے گلے کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی والدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں کھاتی۔ اپنے بیٹے سے کہا کہ کیوں آپ نے اتنا صبح سے جب آپ گئے ہیں اتنا وقت ضائع کیا، دور گئے ہیں، لے کے آئے ہیں، اور یہاں ہی کیوں نہیں آپ نے مجھے بتا دیا کہ یہ آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں، تو آپ گھر میں رہتے آرام کرتے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اگر میں اس وقت اماں جی یہ کہتا کہ یہ آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں تو آپ کے دل میں یہ بات آنی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لانے کے لیے یا اتنی تگودو کرنے کے لیے مجھ سے بہانے بنا رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ نہیں، سب سے پہلے مجھے لانے چاہیے، پھر میں اپنی ماں سے درخواست کروں گا کہ یہ آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ لیکن جو کچھ مجھے کرنا ہے وہ میں نے کر دیا ہے، لیکن ابھی آپ کا فیصلہ ہے، چونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں، اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ آپ نہ کھائیں۔ تو میں یہ ایک سمپل سی اس کہانی سے یہ سیکھتا ہوں کہ جب کبھی بھی ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے ہم سے کوئی تقاضا کرتے ہیں تو ہمیں بہانے نہیں بنانے، بلکہ احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ ان کی خدمت کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہی ہم کوئی انہیں مشورہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جو کام، جو حکم ہمارے بزرگ، ہمارے والدین کہتے ہیں اس کو عملی طور پر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے اور ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ واہ کیا بات ہے، بہت ہی تسلی بخش اور بڑی قیمتی بات کہ ماں باپ کی حکم عدولی بھی نہیں کی، اور ان کے ساتھ جو ان کی فکر کا، ان کی محبت کا عنصر ہے اس کو بھی اجاگر کیے رکھا۔ تو خدا کرے کہ ماں باپ جو ایک عظیم نعمت ہے، ہم سب ان کا خیال بھی رکھیں اور ان کا احترام بھی کریں، اور آج کی آپ بیتی میں جو ہم نے سبق لیا ہے اس پر بھی ہم ضرور عمل کریں۔ اور سلسلہ موسیقی کی طرف لیے چلوں گا، آئیے مل کر انجوائے کرتے ہیں یہ ٹریک۔ درد چھوڑ دہال مائن مکنو آکھا، مائن مکنو آکھا،
دا حال وائنی میں کنوں آکھاں جنگل تیرا ڈوبیں گی جنگل تیرا ڈوبیں گی اجے نہ پایو درد چھوڑ دا حال وائنی میں کنوں آکھاں دکھاں دی روٹی سولاں دا سال دکھاں دی روٹی سولاں دا سال آہیں دا جی تو جناب سن رہے تھے ہم یہ ٹریک اور امید کرتا ہوں کہ یہ ٹریک آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. تو آئیے خداوند تعالیٰ کے حضور جھکتے اور دعا کرتے ہیں. خداوند تعالیٰ ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں ان تمام باتوں کے لیے کہ آپ نے ہمیں ہر طرح سے سلامت اور محفوظ رکھا. ہم سب سے پہلے ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں اور خداوند تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی مسائل ہیں جو ملکی عوام کو پریشان کیے ہوئے ہیں وہ آپ کے کرم سے دور ہو جائیں اور ہمارے ملک میں خوشحالی آئے، امن آئے اور سلامتی آئے. اسی طور پر ہم توفیق مانگتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کی، اپنے والدین کی عزت اور ان کا احترام کریں. ہم تمام سامعین اور ان کے خاندانوں کے لیے سلامتی اور برکت کی دعا کرتے ہیں اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین ثم آمین. اسی بات کے ساتھ اپنے میزبان عادل مشتاق کو اجازت دیجیے. آپ کے ساتھ بات چیت ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.